وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، ہم نے اس جہت کو جس پر آپ تھے 16-17 مہینہ نہیں بنایا ہم نے اس کو القبلۃ لک، آپ کے لیے قبلہ، مگر کسی بھی غرض کے لیے، الا لنعلم، مگر اس لیے کہ لنعلم، تاکہ ممتاز کر لے ہم، من ان لوگوں کو کہ یتبعوا الرسول، جو نبی کی پیروی کرتے ہیں ان کو ممتاز کر دیں، الگ کر دیں، ممن ان لوگوں سے ینقلب علی عقبیہ، جو الٹے پاؤں پلٹ جاتے ہیں، الٹے پاؤں پلٹ جاتے ہیں، یعنی اللہ کا مرتدین سے بس۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَإِن كَانَتِ التَّوْلِيَةُ، بولو کانت کی ضمیر ہیا، یہ اللہ کا بھلا کرے کیا ہے؟ شیعوں نے اپنے اس پر ترجمہ پر اتنا زور لگایا، اس اردو اس کی غضب کی ہے، تو قریب تھا کہ وزارت تعلیم والے اس کو داخل کرے، لیکن اسی جگہ پر میں نے اس کو پکڑ لیا۔ ان کانت کا ترجمہ کیا، اگرچہ یہ تحویل قبلہ بہت دشوار اور بڑی چیز تھی، مگر الا علی الذین ہداہم اللہ، اللہ کو، میں نے کہا یہ لام تعلیق ہے، ان مخففہ ہے، یہ ان وصلیہ نہیں ہے، سمجھ؟ اور ان مخففہ کی پہچان یہ پوری قرآن میں، ان مخففہ من المسکلہ، کہ ہمیشہ خبر پر لام تعلق ہوگا۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہمارے لوگوں سے بھی بڑی غلطیاں ہو گئی، انہوں نے بھی اگرچہ مگرچہ چکرچی سے ترجمہ کر لیا، لیکن ان مخفف کی یہی پہچان ہے، سمجھتے ہیں؟ پورے قرآن میں ان كنت من قبل لمن الغافلين وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين۔ ٹیٹ رہیے گا استاخو بچے۔ وَإِن كَانَتِ التَّوْلِيَةُ، اگرچہ تحویل قبلہ لَكَبِيرَةً، اب اگرچہ نہیں، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور تھا تحویل قبلہ لَكَبِيرَةً دشوار، یا ہے اس وقت کانا حالیہ ہوگا، تحویل قبلہ دشوار ہے، الا علی الذین ہداہم اللہ، ہاں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے جن کو اللہ رہنمائی کرے۔ یہ علی الذین یہ متعلق ہوگا کبیرتن کے ساتھ، الا کہہ کر کے چھوڑ دو گے، کبیرتن کانت کی خبر ہے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے نمازوں کو ضائع نہیں کرتا، ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ پاک مہربان ہے اور بڑے شفیق رحم والی ذات ہے اپنے بندوں پر۔ لیضیع ایمانکم کا معنی لیضیع صلاتکم، اللہ تمہاری نمازوں کو، مولانا اطلاق الایمان، ایمان اللہ کا بھلا کر کیا ہے؟ ایمان اطلاق الایمان ہے، ایمان اللہ کا بھلا کر یہ کہ شرط ہے، اور صلاۃ مشروط ہے، اطلاق الشرط ہے و ارادۃ المشروط کے قبیل میں سے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یا کہو اطلاق المقتضی و ارادۃ المقتضی، اطلاق الموجب و ارادۃ الموجب۔ وَإِن كَانَتْ وَمَا كَانَ اللَّهُ، اصل میں اشکال یہ تھا، ہاں یہ 16-17 مہینہ یہ ختم ہو گیا، سمجھے بھائی جان، اب تمہارا قبلہ اصلی بیت اللہ ہے، تو یہ جو 16-17 مہینہ لوگوں نے نماز پڑھی ان کا کیا ہو گیا؟ تمہارا ظاہر ہو گیا اصل قبلہ مسجد حرام ہے، تو 16-17 مہینہ اس سے پہلے لوگوں نے نمازیں پڑھی وہ جہنم میں گئے؟ فرمایا نہیں، وہ بھی اللہ کا حکم تھا، اب وہ ختم ہو گیا۔ یہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم صلاتکم، اللہ تمہاری نماز کو ضائع نہیں کرے گا جو تم نے پڑھی ہے، تمہارے جو لوگ پڑھ کر کے مر گئے اس دنیا سے چلے گئے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اللہ پاک مشفق ہے، شفیق مہربان بھی ہے، رحیم الرحمت والی ذات ہے۔ قد رأینا تقلب وجهک فی السماء، جب قد مضارع پر داخل ہو اور فاعل اللہ ہو مضارع پر، تو وہاں تقلیل کے لیے نہیں آتا، وہاں تحقیق کے لیے آتا۔ قد نرا میں بھی ہے اور قد یعلم اللہ الموقین، اب تحقیق کے معنی میں ہوگا۔ ویسے قد مضارع پر داخل ہو جائے وہاں پر تقلیل قلت کے لیے آتا ہے، ہو گیا مولانا؟ اور یہ نرا رأینا کے معنی میں، قد رأینا تقلب وجهک فی السماء، آسمان کی طرف رخ اٹھاتے تھے۔ کیا مطلب؟ آپ 16-17 مہینے بیت المقدس کے قبلہ ہونے سے راضی نہیں تھے، راضی تھے، وہ شرعاً راضی تھے، لیکن طبعی طور پر آپ کا میلان تھا بیت اللہ کی طرف۔ اب شرعی رضا، عرفی رضا الگ اور طبعی الگ۔ دیکھو کڑوی دوائی آپ کو پلاتا ہوں، آپ کو بیماری ہے، کڑوی دوائی، ورنہ کینسر سے مر جاؤ گے، تو آپ اس کو عرفاً راضی ہے اس پر، عقل بھی کہتی ہے کہ پیو ورنہ مرو گے، عقلاً بھی راضی ہو، لیکن طبعاً آدمی میٹھے کو پسند کرتا، میرے بھائی کڑوے کو کوئی بھی نہیں کرتا۔
پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا. اس لیے یہ تبھی آپ کا جو اس وجہ سے میں نے عرض کیا کہ تکرار بھی 3 مرتبہ سے قد رأینا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک اذا کان الامر کذلک. جب حقیقت یہی ہے فرماتے کہ فواللہ لنولینک، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے ہم پھیر دیں گے آپ کو، آپ کے لیے قبلتن ایسا قبلہ آپ کو پھیر دیں گے ایسے قبلے کی طرف ترضاہا جس کو آپ پسند کریں گے طبعی طور پر، شرعی طور پر، عقلی طور پر، عرفی طور پر، وہ بھی آپ کو پسند تھا. یہ رضا طبعی ہے. ورنہ یہ کہیں گے کہ نبی کو وہ ناپسند تھا، وہ بھی تو اللہ کا حکم تھا. کبھی رضائے طبعی مغلوب ہو جاتی ہے، رضائے عرفی غالب آ جاتی ہے. آپ کی طبیعت میٹھے کھانے کی ہے، بولو آپ کی طبیعت کیا ہے؟ میٹھے کھانے کی ہے. لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، آپ کڑوے جو پیتے ہیں یہ عقلی اور عرفی طور پر، یہ اس کو اللہ آپ کا بھلا، یہ رضائے عرفی ہے، رضائے عقلی ہے جو غالب آ گئے رضائے طبعی پر. طبعی طور پر آپ میٹھے کو پسند نہیں کرتے. اور کبھی طبعی مغلوب ہو جاتی ہے مولانا عرفی اعتبار سے بھی. دیکھو شادی کو آپ پسند کرتے نہیں کرتے، طبعی طور پر پسند کرتے ہیں، لیکن شادی ہے ہی بڑی بربادی. اس زمانے میں جب آپ شادی کریں، بیوی اللہ آپ کا بھلا کرے کوئی عالمہ ہو، فاضلہ ہو، راشدہ ہو، مفتیہ ہو، متخرجہ خریجۃ الوفاق ہو، تو پھر وہ بیگم ہے اور آپ کیا ہے، شوہر ہے. لیکن ایسا نہیں ہوگا نہیں. نام اس کے بیگم کا ہوگا، بیگم سمجھ. لیکن شادی کے بعد وہ بیگم ہوگی، آپ باغم ہوں گے. شادی کے بعد وہ بیگم ہوگی اور آپ بیگم بنیں گے. وہ بیگم ہوگی اور آپ کیا بنیں گے، باغم بھی ہوں گے اور بیگم بنیں گے. چنانچہ دیکھا ہے کہ کراچی میں بھی بعض بزرگوں کو، اکابرین کو کلفٹن کے سیر کرنے کی، یا لال قلعے میں نے کئی کو دیکھا ہے، بچے کو اٹھایا ہوا ہے اور وہ پرس جو عورتوں کا ہوتا ہے وہ بھی اٹھایا ہوا. حضرت صاحب استاد الحدیث شیخ الحدیث جا رہا ہے، بیوی سامنے جا رہی. یہ چیزیں دیکھ چکے ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں. میرے لیے اسلام آباد کے ہمارے ساتھی بھاولپور کے مفتی نعیم صاحب، وہ بھی سن رہے ہوں گے، ظاہر ہے کہ یہ اسلام آباد میں، وہ مجھے آ کر کے گجرانوالے ساتھیوں کو پتہ ہوگا، گجرانوالے میں ایک جگہ حافظ آباد میں جلسہ تھا. حضرت اقدس مولانا عبدالقدوس قارن دامت برکاتہ العالیہ، امام اہل سنت کے بڑے صاحبزادے مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ بھی آئے تھے. مہمان خصوصی میں تھا، میرا بیان ہو گیا. صبح کو قاری گلزار کی دعوت تھی ان کے بیٹے کی، میں نے جمعہ وہاں پڑھایا گجرانوالے میں مرکزی مسجد میں. اس کے بعد اسلام آباد والوں کا پیغام تھا. مفتی بھاولپوری صاحب آ گیا مجھے لینے کے لیے، نعیم بھاولپوری، جہاں ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے 12 کہو کے اندر اسلام آباد میں، تو مفتی صاحب کا گھر اس کے قریب ہے، مفتی بھاولپوری صاحب کا. حضرت آیا تھا مجھے لینے کے لیے، سمجھے، لینے کے لیے. ہم لوگ کسی کوچ میں بیٹھ گئے، اسپیشل کوچ میں. ادھر ہم بیٹھے ہوئے تھے، ادھر ہمارے برابر میں 2 سیٹیں ہوتی ہیں، درمیان سے گلی ہوتی ہے. ہمارے برابر میں ایک جوڑا بیٹھا ہوا تھا، جوڑا. آگے چل کر کے خدا جانے کیا ہوا، گاڑی جب چل پڑی ان کا ہو گیا آپس میں تکرار ہو گیا. تو اس پھول نے ایسا کس کر کے اس کے منہ پہ سے تھپڑ مارا، ڈس. اور پورے بس میں جو کوچ میں سوار لوگ وہ دیکھنے لگے کہ آخر یہ شوہر ہے، کچھ جوش تو کرے گا. لیکن شوہر نے ماشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے بڑی خشوع خضوع سے قبول کیا، کچھ بھی نہیں بولا، سمجھے، کچھ بھی نہیں بولا. میں نے کہا مفتی نعیم صاحب آپ بھی بھاولپور پنجاب کے ہیں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ کوئی پٹھان ہوتا اس کی بیوی ہوتی، یا بلوچ ہوتا اس کی بیوی ہوتی، اس کو اٹھا کر کے چلتی ہوئی بس سے نیچے پھینک دیتا.
کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اس پر دوسرے کی خلق خدا کے سامنے شوہر کو رسوا کیا. یا وہی اور اگر پٹھان اور بلوچ غیرت نہ کرتے تو یہی اس کو کہتے ہیں یود ہوا درے سلور پیزا اشفاق ہوا زو. نہ لس تک اس کو طلاق دے کر کے کہتے زو استا بدغ دغ 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 دغ. سمجھے؟ بلوچوں کا تو پھر وہ ہاتھ نہیں پاؤں مارتے بروڑ خنزیر چک بروڑ. سمجھے؟ لیکن میں نے کہا ماشاءاللہ آپ لوگوں نے برداشت کر لیا. مفتی صاحب خدا کی قسم ہمارے علاقے میں اس کا تصور بھی نہیں ہے. مفتی صاحب نے بڑا جواب دیا، فرمایا پٹھان اور بلوچ تم دو بے وقوف ہو، خدا ان ہاتھوں کو شل کرے جو ان پھولوں کی پٹائی کرے. آیا مسئلہ سمجھ میں؟ خدا ان ہاتھوں کو شل کر دے جو ان پھولوں کی پٹائی. سمجھے؟ آگے جا کر کے گاڑی جب ہماری چلی گئی، کنڈکٹر کا دریا جہلم کے قریب کنڈکٹر کا مقابلہ ہو گیا. وہ گاڑی راستہ دے نہیں رہے تھے ٹریفک، تو انہوں نے ادھر سے کسی ٹرک والے نے گالی دی، ادھر سے کنڈکٹر نے گالی دی اپنے پنجابی میں. یہ کنڈکٹر یہاں سے اٹھا، یہ لوہا لے لیا ہاتھ میں، اس کو مارا ٹکر مار رہا ہے. ایسے پتہ نہیں کتنے بندے اس نے مارے، اور اس کو لوگوں نے زوڑی پکڑ کر کے ادھر لایا. میں نے کہا مفتی صاحب خدا کی قسم یہ بندہ بلوچ لگ رہا ہے، وہ پہلے والا آپ کا تھا، یہ ہمارا ہے. مفتی صاحب نے کہا کہ نہیں استاد جی ایسے ہو ہی نہیں سکتا، استاد جی یہ پنجابی بول رہا ہے. میں نے کہا یار نہیں، اس میں کوئی تار ہوگی ضرور. آخرکار بولی صاحب چلتے چلتے جب وہ کنڈکٹر ٹھنڈا ہو گیا، گاڑی چلتے چلتے دور چلی گئی، تو اس نے کہا کہ بھائی تسی کون ہو؟ وہ تسی دسو ہاں کون ہو؟ تسی پنجابی ہو؟ اس نے کہا میں پنجابی میں نہیں جانتا پہ، اور میں بلوچ ہوں. بول رہا ہے پنجابی لگے میں بولو. میں نے کہا دیکھیں یہ پاگل ہے، وہ عقل مند آپ کا تھا، وہ عقل مند آپ کا تھا اور یہ پاگل ہمارا. میں نے پہچان بھی لیا. سمجھتا ہے؟ وما كان الله ليضيع ایمانکم صلاتکم. ایمان شرط ہے، صلاۃ مشروط ہے. اطلاق الشرط و ارادۃ المشروط، یا اطلاق المقتضی و ارادۃ المقتضی. ان اللہ بناس قد نرى تقلب وجهك في السماء، آپ کو بتا دیا فلنولینک قبلۃ ترضیٰ، آپ کو پھیر دیں گے ایک ایسے قبلے کی طرف کہ جس کو آپ یہ کہ پسند کریں گے. فولی وجهك شطر المسجد الحرام اذا كان الامر كذلك، جب صورت حال یہ کہ تیری رضا جوئی، صورت حال یہ کہ تیری رضا جوئی ہمیں پسند ہے، تو فول وجهك شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کر دو. وحیثما کنتم فولوا وجوہکم، جہاں بھی تم لوگ رہو فولوا وجوہکم. مولانا کراچی میں حیثما کنتم ہوگا شرط، فولوا وجوہکم شطر پورا جملہ اس کے لیے جزا ہوگا. لیکن اصل یہ ہے اللہ آپ کا ورق کان فعل ناقص، تم ضمیر اس کا اسم ہو گیا، اور حیثما یہ شرط ہے لیکن یہ خبر مقدم ہے. سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ خبر مقدم. اور فولوا وجوہکم شطرہ اب ہوگا فولوا وجوہکم شطرہ حیثما کنتم، جس بھی جگہ میں رہو. تو یہ بھی حقیقت میں اللہ آپ کا بھلا کرے معمول ہے اس ولو کے ساتھ، جیسے کہ اذا کا قانون آپ کو بتایا تھا. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خیال کر لینا. وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جن کو ہم نے کتاب دی، اوتوا الکتاب، آتیناہم الکتاب، اوتوا نصیبا من الکتاب، تینوں کا فرق آپ کو بتایا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن کو کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ، ان کو یقین ہے، ان تحویل قبلہ الحق من ربہم، یہ حق اور سچ ہے اللہ کی جانب سے. ان تحویل القبلۃ، تحویل قبلہ حق من ربہم، اللہ کی جانب سے حق ہے. وما اللہ بغافل عما یعملون اے اما یکتمون، یہود جو تحویل قبلہ والے مسئلہ ہے یا میرے نبی کی صفات کو چھپاتے، اللہ ان سے غافل نہیں. اس لیے کہ ان کی کتابوں میں خود لکھا ہوا کہ آخری نبی ذوالقبلتین ہوگا. وما اللہ بغافل اما یعملون اے اما یکتمون من اوصاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم او من تحویل قبلت، یا تحویل قبلہ کو جو چھپاتے. آپ لوگوں کو آواز آ رہی نہیں آ رہی؟ ہمارا امیر صاحب بھی ایسے لاؤڈ اسپیکر، میرا گلا تو ویسے بیٹھ گیا، وہ بھی لاؤڈ اسپیکر کو اور نیچے کر، کہتے سب کو آواز آ رہی. وہ آواز تو سب کو آ رہی لیکن میں کتنا زور لگا رہا ہوں. جب آپ کی لاؤڈ اسپیکر اونچی ہوگی تو ہمیں زور لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. سمجھے؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء
وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَاللَّهِ لَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آ گیا، اگر آپ لے کر گئیں گے اہل کتاب کے پاس بِكُلِّ آیَةٍ کوئی سا بھی معجزہ، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے آپ لے کر کے اہل کتاب کے پاس کوئی سا بھی معجزہ آ جائیں گے، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ تب بھی آیتن کوئی معجزہ یا کوئی دلیل، کوئی بھی دلیل لے کر مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وہ مسجد حرام کی پیروی نہیں کریں گے، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ اور تو ان کی قبلے کی پیروی، حالانکہ ان کے دو قبلے تھے، یہود کا میں نے عرض کیا کہ وہ اللہ آپ کو بھلا کرے کہ مسجد اقصی اور وہ بیت اللحم، وہ مطلع الشمس کی طرف نصارہ، تو مَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ جو کہا قبلتہم نہیں بلکہ کیا قبلتہم، تو میں نے عرض کیا کہ منسوخیت کے اندر یا بطلان کے اندر یا الکفر ملت واحدۃ اس اعتبار سے قبلتہم قرار دیا، جیسے حتی تتبع ملتہم آج آپ کو بتایا، حالانکہ ہر ایک کی ملت اور ہر ایک کا قبلہ الگ ہے۔ وما بعضهم بتابعین اور بعض اہل کتاب وہ پیروی نہیں کرتے قبلت بعض دوسرے بعض کے، ظاہر ہے کہ یہود نصارہ کے، نصارہ یہود کے بھی نہیں کرتے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور اگر آپ پیروی کریں گے ان کے خواہشات کے من بعد ما جاءک من العلم جب کہ آپ کے پاس دلیل آ گئی ہے، تحویل کہ من العلم کا معنی من علم تحویل القبلت، تحویل قبلہ کی دلیل آپ کے پاس آ گئی، اگر آپ پیروی کرو گے انک اذا لمن الظالمین تو اس وقت آپ ظالمین میں سے شمار ہوں گے۔ ظالم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلی ظلم، اب عبادت اس وقت مسجد حرام کی طرف کرنا ہے تو وہاں سے اٹھا کر کے مسجد اقصی کی طرف کرے گا، یہ ظلم ہو گیا، سمجھتے ہیں؟ انک اذا لمن الظالمین، یہ اذن حرف ہے اور یہاں حرف پر داخل ہے، یہاں کوئی عمل نہیں کرے گا، مضارع پر آتا ہے تو پھر عمل کرتا ہے، اس کو اذن حمزہ زا اور نون گول نون کے ساتھ بھی لکھتے ہیں، تنوین کے ساتھ، شے یو دے کر اڑے کچھ بڑا نہیں بڑا ان ولم پس کے اذن، یہ وہی اذن ہے لیکن یہاں حرف ہے کچھ بھی نہیں کرے گا، وہ مضارع پر اس کے لیے شرائط عمل کرتا ہے، ادھر نہیں۔ انک اذا لمن الظالمین، اس کے بعد فرماتے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، یہود آپ کی بات سارے نہیں مانیں گے لیکن جو سمجھدار ہے ان میں، جو کتاب کو اور اس کے معنی کو جانتے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب دی ہے، لفظ اور معنی دونوں کو جانتے ہیں، فرق آپ کو بتا چکا ہوں، عبداللہ ابن سلام یعرفون تحویل القبلۃ وہ تحویل قبلہ کو اس طرح جانتے ہیں کما یعرفون ابناہم جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں، یا یعرفون القرآن کما یعرفون ابناہم یا یعرفون محمدا کما یعرفون ابناہم۔ اڑے تسی اتنے ہو یا کہیں اور رکھو اتنے ہو نا، آپ لوگوں کو نیند تو نہیں آ رہی؟ حضرت جب یہ آیت نازل ہو گئی حضرت عبداللہ ابن سلام نے فرمایا یا رسول اللہ، عام طور پر قانون یہی ہوتا آپ جانتے ہیں کہ مشبہ بھی پر کاف داخل ہوتا ہے اور مشبہ بھی عام طور پر اقوا ہوتا ہے، مشبہ کمزور ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا جو جن کو کتاب ملی عبداللہ ابن سلام وغیرہ یہ محمد کو جانتے ہیں، معرفت تو ان کو ہے لیکن یہ معرفت مشبہ ہے، اور اپنے بچوں کو زیادہ جانتے وہ مشبہ بھی ہے، یار کما یعرفون ابنا زید کل اسد، زید مشبہ ہے، مشبہ کی شجاعت کمزور ہے، اور کل اسد کاف مشبہ بھی پر داخل ہے وہ قوی ہے۔ فرمایا حضرت اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم آپ کو کمزور طریقے سے جانتے ہیں اور اپنے بچوں کو مضبوط طریقے سے جانتے ہیں۔ فرمایا قرآن یہ کہہ رہا ہے لیکن میرا ذہن دوسرا ہے۔ فرمایا وہ کیا ہے تسی جان؟ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفون ابناہم، الذین آتیناہم الکتاب یعرفون ابناہم، وہ اپنے ابنا کو اس طرح جانتے ہیں کما یعرفون محمدن۔ میرا ذوق یہ کہتا ہے ہم اپنے بچوں کو اتنا زیادہ نہیں جانتے، بچے میں ہم کہتے ہیں یہ بچہ ہمارا ہے، ہو سکتا ہے کہ بیوی نے کہیں سے ٹیوشن پڑھائی ہو۔ فرمایا بچوں میں یہ شبہ ہو سکتا ہے لیکن سونے آپ کی نبوت میں کوئی شبہ نہیں۔ مولوی صاحب آپ تو بے ذوق ہے، لیکن جب یہ بات عبداللہ ابن سلام نے کی تو حضرت عمر رونے لگے، خوشی کے مارے آدمی روتا ہے، جب رونے لگے اٹھ کر کے جا کر کے عبداللہ ابن سلام کو پکڑا اور اس کے پیشانی پہ بوسہ لیا، فرمایا واہ کیا بات کی، سمجھتے ہیں؟
اس لیے کہ بچوں میں تو گڑبڑ ہوتا ہے نا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، ایک جماعت ان میں سے حق کو، تحویل قبلہ کو یا محمد رسول اللہ کی نبوت آخری کو اس کو چھپاتے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ، وہ جانتے بھی حق کو۔ الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے فرماتے کہ نازل شدہ ہے۔ الحق هذا هو الحق من ربک، آپ کی مرضی ہے، الحق کو مبتدا بنا دو تب بھی۔ الحق کو یعنی تحویل القبلت، یا سچ بات، قائن من ربک، تیرے رب کے طرف سے نازل شدہ ہے۔ فلا تکونن من الممترین، کبھی شک نہیں کرنا، میرے نبی شک کرنے والے نہیں تھے۔ میں نے صبح آپ کو قانون بتا دیا کہ کبھی نہیں اس طرح ہوتا ہے جیسے کہ نبی شرک نہیں کر رہا، لیکن قرآن کہتا ہے ولا تکن مع المشرکین، مشرکین کے ساتھ نہ ہو جاؤ، مانا جس طرح ابھی ہو مشرکین سے الگ تھلگ اسی حالت پر برقرار رہو۔ تو نہیں کبھی اس طرح بھی آتا ہے ابقا وما کان علی ما کان، اور امر بھی اسی حالت پر آتا ہے ابقا وما کان علی ما کان۔ صبح بتایا تھا قانون، یاد ہے کہ نہیں مولانا؟ پھر یہاں پر سورہ بقرہ کے اندر ہے فلا تکونن من الممترین، اس سے پہلے ان کلام تاکید کے ساتھ چلا آ رہا، اس لیے نون تاکید فلا تکونن من۔ سورہ آل عمران کے اندر فلا تکن من الممترین، وہاں ما قبل و ما بعد میں کوئی ایسی تاکیدات نہیں ہے، اس لیے نون تاکید خفیف ہے، یہاں پر نون تاکید ثقیل ہے۔ ہو گیا؟ یہ آپ کا مبلغ اعظم کبھی اس قسم کے ایک دو نکتے یاد کر کے، پھر ہمارے یہاں کسی استاد سے ہم نے بلایا تھا حضرت اقدس کو، اور کسی رسالہ سے پڑھا ہوگا، تو ہمارے ایک استاد سے بھی ایک دو ایسی چیزیں پوچھی، لیکن ماشاءاللہ استاد نے بھی بڑا اچھا جواب دے دیا اس کو، سمجھے؟ استاد کو میں نے کہا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ میں مبلغ اعظم کے ساتھ ذرا دیکھ لیتا کہ کتنا سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ سمجھ گئے نا مبلغ اعظم؟ تو ہمارے استاد جی سے تو یہ چیزیں ایسی نہیں ہوتی، لیکن تاہم کچھ چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں، یہ چیزیں ضروری نہیں ہے، ضروری اصل قرآن کو سمجھنا۔ اس کے بعد میں نے آپ سے عرض کر دیا یہودیت مستقل مذہب ہے، ان کا قبلہ، نصرانیت مستقل ہے، ان کا قبلہ۔ اب اسماعیلیت محمد رسول اللہ یہ مستقل امت ہے، اس لیے ان کا قبلہ۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے من الامم، اور 4000 انبیاء جو یہود کیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے تابع تھے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ وِجْهَةٌ، اے جہتٌ، ہر ایک کے لیے ایک مستقل جہت قبلے کا، وہ مولی ہے کہ وہ اس کی طرف رخ کرتا ہے، لیکن اب ظاہر ہے کہ منسوخ ہو گیا، آخری یہی ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ مسلمانوں اذا كان الامر كذلك، جب حقیقت یہی ہے تو تم لپک پڑو اور یہ کہ سبقت کرو بھلائیوں کی طرف۔ اینما تکونو، جہاں اس قسم کے بحثوں میں نہ پڑو، اینما تکونو، تم جہاں بھی رہو یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو حشر میں لے کر کے آئے گا، سب سے حساب۔ اس لیے یہود کے اعتراضات میں نہ پڑو۔ واللہ قدیر علی کل شیء، علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لہذا اللہ تمہیں جمع کرنا اور حق کو، حق والے لوگوں کو جنت میں پہنچانا اور برے لوگوں کو جو حق کے منکر ہیں ان کو جہنم میں پہنچانا، اللہ اس پر اللہ قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ، یہ تکرار کا فائدہ دو جواب آپ کو دے دیا۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں سے نکلو اور جہاں بھی ہو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا رخ مبارک مسجد حرام کی طرف کر دو۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، مسجد حرام کی طرف رخ کرنا۔ وَإِنَّهُ إِنَّ التَّوَجُّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، کعبہ کی طرف توجہ کرنا، لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، یہ سچ ہے، پک ہے، یہ تیرے پروردگار کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہاری نمازوں سے، دیگر اعمال سے غافل نہیں۔ اب بغافل میں باضابطہ آپ کو بتا چکا ہوں، اور اما تعملون میں ما موصولہ ہوگا تو اما تعملون ہو، اور اگر ما مصدریہ ہوگا تو ان اعمالکم، موصولہ ہوگا تو ان ما تعملون ہو ان معمولاتکم، تمہارے معمولات سے اللہ غافل نہیں، اور اگر اللہ آپ کا بلا کر یہ کہ مصدریہ ہوگا تو ان اعمالکم۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ اب یہ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کر دو، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ یہود کے لیے علیکم حجتن، تمہارے خلاف کوئی کلام نہ رہے، کوئی دلیل نہ رہے۔ اس لیے کہ اگر آپ اللہ آپ کا بھلا کرے مسجد حرام کی طرف رخ نہیں کریں گے تو وہ کہیں گے یہ تو ہمارے قبلے کی طرف، آپ مسجد ہم آپ کو نبی پھر بھی نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا کہ تو ذو القبلتین ہے، یہ اس لیے آپ کی تحویل قبلہ کر کے مسجد حرام کی طرف آپ کو پھیر دیتے ہیں تاکہ آپ کا ذو القبلتین ہونا وہ بھی کھل کر کے ان کے سامنے آ جائے۔
ولو وجوہکم اپنے رخ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، لئلا یکون للیہود تاکہ یہود کے لیے علیکم حجت تمہارے خلاف کوئی دلیل ہی نہ رہے کہ جی ذوالقبلتین تو یہ نہیں ہاں الا الذین ظلموا منہم، اب ہم نے سدباب کر دیا، جواب دیا الا کلام الذین ظلموا منہم، ہاں جو ان میں سے ظالم ہیں وہ پھر بھی بات کریں گے، الا کلام الذین یا الا حجت الذین ظلموا منہم، ہاں جو حجت ہے ظالم کے وہ پھر بھی حجت بازی کریں گے، اور ظاہر ہے کہ حجتہم داحضۃ عند ربہم، سورہ شورى میں فرمایا اس کو، ان کے کلام کو اور ان کی حجت بازی کو حجت سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن ایک حجت غالبہ ہوتا ہے، حجت بالغہ ہوتا ہے، غالبہ ہوتا ہے، دوسرا حجت داحضہ ہوتا ہے۔ یہود و نصارہ کی جو حجت بازیاں ہیں قرآن نے ان کو کہا حجتہم داحضۃ عند ربہم، داحضۃ عند ربہم، سورہ شورى میں آپ کے سامنے آئے گا۔ پریشان آپ لوگ کیوں ہیں؟ اڑے ہو گیا؟ وہ میں نے یہ ہو گیا الا الذین فلا تخشوہم اذا کان الامر کذالک، جب حقیقت یہی ہے فلا تخشوہم، ان سے ڈرو نہیں، قبلے کی طرف شرح صدر کے ساتھ رخ کر دو، وخشونی مجھ سے ڈرا کرو، لئلا پر عطف ہے، ولو وجوہکم اپنا رخ پھیر دو قبلے کی طرف، لئلا یکون للناس علیکم حجت ولاتم نعمتی علیکم، کہ میں اپنی نعمتیں تم پر، ولاتم نعمتی علیکم بتحویل القبلۃ، تحویل قبلہ سے بھی تم پر اپنی نعمت مکمل کر دوں، ولعلکم تہتدون الی التوحید، توحید کی طرف تاکہ تم دین کی طرف میری رضا تک کیا حاصل کر دو، اللہ آپ کا بھلا کرے، رہنمائی حاصل کرو۔ کما اتممت علیکم نعمتی، جیسے کہ اپنے نعمت آپ پر میں نے مکمل کر دی، تو اتم نعمتی علیکم اتماماً، یہ کما ارسلنا مفعول مطلق بنے گا موصوف معذوف کے اعتبار سے، اتم نعمتی علیکم اتماماً کائنا کما ارسلنا فیکم رسولا، بولو اتم نعمتی علیکم اتماماً کائنا کما ارسلنا، کما کے اندر ما مصدر یہ ہے، میں اپنی نعمت تم پر تحویل قبلہ سے اس طرح مکمل کرتا ہوں جیسے رسول بھیج کر کے نعمت آپ پر کر دی۔ اتم علیکم نعمتی بتحویل القبلۃ، سمجھے، اتماماً کائنا کذالک، ایسے جیسے کہ رسول میں نے تم میں بھیجا، اڑے ہو گیا، رسول منکم یتلو علیکم، ایسا رسول جو تلاوت کرتا ہے آیات کی تمہارے سامنے، آیاتنا ویزکیکم، اور تمہارے تزکیہ کرتا ہے، رسول کا اصل مقصد تزکیہ ہے، اس لیے یہاں پر اللہ کو مقدم کر دیا، ویعلمکم الکتاب، کتاب کی تعلیم، والحکمت، اور حکمت، اس سب پر بات ہو چکی ہے، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور نبی تمہیں وہ دینی باتیں بتاتے ہیں جن کو تم جانا نہیں کرتے تھے، سمجھتا ہے؟ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، اگر آپ عالم الغیب ہے تو آپ نے صحابہ کو، ما ہمیشہ عموم کے لیے نہیں آتا، شرعیات اس سے مراد ہے، ورنہ تو صحابہ بھی سارے عالم الغیب ہوں گے، سمجھتے ہیں؟ یہ ہو گیا مولانا، جب نبی بھی آپ کو دے دیا، تحویل قبلہ بھی آپ کا ہو گیا، آخری دین بھی آپ کا ہو گیا، فَاذْكُرُونِي بِالطَّاعَةِ اذا کان الامر کذالک، صورتحال یہ فاذکرونی بالطاعت، میری اطاعت کرو، سمجھے، فاذکرونی بالقرآن، فاذکرونی بالشکر علی نعمت النبی، نبی کی نعمت پر شکر ادا کرو، یاد کرو، فاذکرونی بالطاعت، تم یہ کہ مجھے اطاعت سے یاد رکھو، اذکرکم بادخال الجنت، میں جنت میں داخل کر کے میں تمہیں یاد کروں گا یا تمہیں بدلہ دے دوں گا، واشکروا لی، ان نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرونی، اور میری ناقدری نہ کرو، ہو گیا بولے نا؟ باقی مسئلہ رہ گیا، مصیبتیں آئیں گے کیا کریں گے؟ فرمایا کہ جب مصیبت آ جائے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ سے مدد لے لو، اس لیے کہا نا اذا حضبہ امر، جب کوئی ہولناک قسم کا مسئلہ، پریشان کن مسئلہ نبی کے سامنے آتا تو فزع الی الصلاۃ، نماز کی طرف آپ بھاگ دوڑ پڑتے اور لپکتے، جی فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ دوسرا مسئلہ یہ، آپ اس طرح کہہ دو کہ مصیبتیں تم پر آ جائیں گے، تحویل قبلہ وغیرہ ان چیزوں کو بیان کر دیا، تو مصیبتوں کو دفع کرنے میں صبر سے اور اللہ کا نماز پڑھنے سے ان سے تم مدد لے لو، اب تک لڑائی کی اجازت نہ ہو، ایک۔ دوسری صورت یہ
کہ تحویل قبلہ کو جب آپ نے بیان کر دیا اور آخری نبی کی آپ نے شریعت کو لے لیا تو لڑائی کی نوبت آئے گی. نماز بھی پڑھو اور صبر سے کام بھی لے لو, جہاد میں بھی صبر کرو, اس لیے کہ صبر والا جہاد میں میدان جیتتا ہے. اور اگر کوئی تمہارا مر جائے تو اس کو اللہ آپ کا بھلا کرے, مردہ نہ سمجھو, شہداء زندہ ہے. اگلے والا رب سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. یہ جو معیت نصرتی ہے, ان اللہ مع الصابرین, یعنی ان اللہ ینصر الصابرین, اللہ تعالیٰ صابرین کی مدد فرماتے ہیں. یہ معیت نصرتی ہے, معیت اعتقادی, معیت مکانی, معیت زمانی, یہ سب آپ کو بتا چکا ہوں. باقی کوئی مر جائے یہودیوں کے مقابلے میں, نصارہ کے مقابلے میں اگر کوئی مر جائے تو وہ معدوم نہیں ہوگا. جیسے کہ احد میں جو ساتھی شہید ہو گئے, جو صحابہ شہید ہو گئے, انہوں نے کہا جی وہ ختم ہو گئے. فرمایا لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات, جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہم اموات, ان کو مردہ کہو بھی نہیں. ایک دوسرا لا تقولوا کا معنی لا تعتقدوا, عقیدہ بھی نہیں رکھو کہ وہ مردے. قول اعتقاد کے معنی میں قرآن میں کثرت سے آتا ہے, سورہ یوسف میں بھی آئے گا, آج بھی آئے گا, اور جگہوں پہ بھی. آپ کو بتاتا ہوں, لا تقولوا, یہ عقیدہ بھی نہ رکھو ان کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے کہ ہم اموات, وہ مردے, بل ہم احیاء, بلکہ وہ زندہ ہے, ولکن لا تشعرون حیاتہم, لیکن آپ ان کی زندگی کو دیکھتے نہیں ہے, سمجھتے بھی نہیں ہے. قانون یہ ہے مولانا, ہاں ملنگو, قانون یہ ہے ما لا یرا لا یکیف, جو چیز دیکھنے میں نہیں آتی اس کی کیفیت کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا. اب آپ لوگ کتنے بندے ہیں؟ 500-600 بندے, ٹھیک ہے. یہ 600 بندے آپ بتائیں کہ میرے پاؤں یہاں اس میں کس طرح استپائی کے اندر ہے. کر تو صوفی زور لگا, یہ پاؤں کس طرح ہے سمجھے؟ یہ پاؤں دائیں بائیں پر رکھا ہوا ہے یا بائیں دائیں پر رکھا ہوا ہے, یا دونوں کے تلوے ایک دوسرے سے ملے ہوئے, کیا ہے بولو؟ اس لیے بات ابن عبد البر کی ہے. ابن عبد البر اندلسی نہیں کہنا, اندلسی, ما لا یرا لا یکیف, جو چیز دیکھنے میں نہیں آتی اس کی کیفیت کا اللہ ہی جانتا ہے. اس وجہ سے شہداء کی حیات کا بھی ہمیں علم نہیں ہے کہ اس کی کیفیت کیا, زندہ ہے, اس کی کیفیت کیا ہے. اور اسی طرح دلالت النص سے انبیاء حیات ہے بالاتفاق, لیکن اس کی کیفیت کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے. آگے مسئلہ جو تیسرا یہ کہ میں ایک طالب علم ہوں, میں مسئلہ لمبا نہیں کروں گا, سمجھ نہیں آیا کہ میں نہیں جانتا کہ کس نے کیا لکھا, کس نے کیا لکھا, کس نے کیا لکھا. ایک بات آپ کو کہوں گا, اللہ کرے اس کو آپ توڑ کر کے پھر مجھے بتا دینا, سمجھتا ہے؟ تعلق الروح بالبدن کہ جس کے 5 اقسام میں نے آپ سے عرض کر دیا. اہل سنت والجماعت, چاہے آپ شرح مواقف دیکھیں گے, شرح مقاصد دیکھیں گے, اور ابن ابیل اس کی شرح دیکھیں گے, یہ تعلقات 5 اس کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا. وہ کیا ہے؟ تعلق الروح بالجنین اذا کان فی بطن الام, 4 مہینے کے بعد روح ڈل جاتی ہے. تعلق الروح بالبدن اذا کان یقظان, تعلق الروح بالبدن اذا کان نائما, تعلق ہے تبھی تو سانس لے رہا, روح تو چلی گئی. سمجھ رہے؟ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود طاقتور تھے, زور کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی حالت میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی طاقتور اور مضبوط سانس لیتے تھے. میں خراٹے سے ترجمہ نہیں کر رہا, طلبہ کو جب پڑھاتا ہوں تو بعض لوگ خراٹے سے ترجمہ کرتے کہ خراٹے لیتے تھے, بڑی بے ادبی گستاخی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہایت مضبوط سانس نکالتے, 4000 انسانوں کی آپ میں طاقت ہے, سمجھے؟ تعلق الروح بالبدن اذا کان جنینا فی بطن الام, تعلق الروح بالبدن اذا کان یقظان, جیسے کہ آپ لوگ ہیں. تعلق الروح بالبدن اذا کان نائما, تعلق الروح بالبدن اذا کان مدفونا ومقبورا, قبر میں داخل ہے. تعلق الروح بالبدن اذا بعث, جب بعثت ہو اس کی, اذا نفوذ. یہ تعلقات 5 کچھ میں روح داخل ہے, کچھ میں داخل نہیں ہے, پھر بھی باہر سے کنیکشن ہے. اس کا انکار کسی نے نہیں کیا. عام مردوں کے بارے میں نہیں ہے,
تو تعلق الروح النبی ارواح النبی بابدانہم المبارکہ تو بطریقہ اولا ہی ہے. یہ عام اردو میں بھی اس کا انکار نہیں. دوسرا یہ ہے کہ حضرت اقدس شیخ القرآن مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اقدس مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ ایک گروپ مولانا حسین علی کی شاگردوں کا اس طرف، دوسرا گروپ جو ہمارے اکثر علماء دیوبند ہیں، سمجھے، ان کا دوسرا گروپ. دونوں گروپ اس بات کے قائل ہے کہ انبیاء حیات ہے، زندہ ہے. اب اختلاف یہ ہے الانبیاء احیاء، یہاں تک اتفاق ہے، سمجھتے ہیں. اس میں حضرت اقدس مولانا پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ نور شاہ کشمیری کے شاگرد بڑے، اور مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین علی، اس کو تو سب مانتے ہیں الانبیاء احیاء. لیکن اکثر علماء دیوبند وہ کہتے ہیں فی قبورہم ھذہ، ان قبروں میں. اور حضرت اقدس مولانا حسین علی اور ان کے شاگرد وہ کہتے ہیں نہیں، فی اعلی علیین. احیاء کے دونوں قائل ہیں، لیکن ایک کہتے ہیں فی قبورہم ھذہ، ان قبروں میں. دوسرا گروپ کہتے ہیں کہ زندہ ہے لیکن فی اعلی علیین، اعلی علیین میں. سمجھتے ہیں؟ اب میں چھوٹا آدمی ہوں، لیکن اس چھوٹے کی بات کو توڑو، پھر مجھ سے انعام بھی لے لو. میں زیادہ بس نہیں کرتا مولوی صاحب. یہ جملہ اللہ پاک نے سب سے پہلے میرے قلم سے نکالا اور میری زبان سے نکالا، اس سے بڑے لوگ پریشان ہو گئے. اللہ کرے آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے. مولوی منظور المنظور المنجل، مولوی منظور جالس فی الصف، صف کے اندر ہے، جالس بیٹھا ہوا. تو ادھر منظور ہے، جالس بھی ادھر ہے. منظور کا مفہوم الگ ہے، جالس کا مفہوم الگ ہے. مفہوم کے اعتبار سے الگ الگ ہے، لیکن ما صدق علیہ مصداق دونوں کا ہے کہ یہی منظور ہے، یہی جالس ہے. یہ نہیں ہے کہ منظور ادھر ہے اور جالس خبر کوئٹہ میں. مبتدا خبر کا مصداق ایک ہوتا ہے. اب پتہ کرو کہ نبی کہاں ہے، اعلی علیین میں یا ادھر ہے. الانبیاء مبتدا کدھر ہے؟ یہ کہنا تو آسان ہے کہ فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، لیکن یہ بات نحمیر کی میں آپ سے کر رہا ہوں، جس نے نحمیر پڑھی ہو. سمجھتے ہیں؟ الانبیاء ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ. یہ ذات موضوع وصف عنوانی، نبی خود کہاں ہے، مبتدا کدھر ہے؟ کچھ تو بولو، ڈرتے کیوں ہو؟ مبتدا جب قبر میں تو حیون بھی اسی قبر میں. آیا مسئلہ سمجھے؟ ہاں کچھ بولے پڑ گیا مولانا. اور گل ہے، ایک مولوی صاحب نے مجھے فون کیا، میں ابھی آپ کو ترکیب نہیں پڑھا رہا ہوں اس سال، کچھ اشارہ کہیں کہیں کرتا ہوں، ورنہ میں ہر سال، پچھلے سال بھی میں نے ترکیب نہیں پڑھا. اس سے پہلے میں بل استیاب ترکیب پڑھاتا تھا، 8-10 پارے تو ضرور ترکیب، لفظ بلفظ صیغے ترکیب. لیکن آپ کا ذوق بھی نہیں ہے. بعض سمجھدار طلبہ ہوتے ہیں، ان کو ہر چیز ترکیب بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں، وہ عالم بن گئے. اب آپ میں مدرسین کی ایک بڑی تعداد ہے، مدرسین بھی ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو ایک مولوی صاحب نے مجھے فون کیا، بڑے آدمی ہیں، کہنے لگے مولوی صاحب فلان سے پڑھا، فلان سے پڑھا، فلان سے پڑھا، لیکن خدا کی قسم تیرے نقطے بڑے مزے آتے ہیں ان میں. کہیں کہیں پر میں کھل جاتا ہوں، کہتے بہت مزہ آتا ہے. میں نے کہا یہ میرے لیے، میرے جیسے نالائق آدمی کے لیے، ایک طالب علم کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ جیسے علامہ قسمیں اٹھا کر کے کہہ رہا ہے. میں بھی خوش ہو گیا کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں. اور جب یہ مسئلہ آ گیا تو میں نے اپنے طالب علمانہ انداز میں، طالب علم ہوں، میں نے اس کو اس طرح بیان کیا. بیان کرنے کے بعد مولوی صاحب کہیں تقریر کر رہا تھا، وہ اس حیات فی القبر کے قائل نہیں ہے، وہ ہے اعلی علیین، حیات فی القبر کے. تو طالب علم نے کسی نے شرارت کر کے کہا کہ جی مبتدا جدھر ہے خبر بھی تو ادھر ہی ہوگی. جب یہ نیٹ پہ پھیل گیا تو طالب علموں نے اس کو یہ پرچی دی. جب مولوی صاحب کو پرچی دی تو مولوی صاحب نے پڑھا، مولوی صاحب اس کا جواب ہے ہی نہیں. مولوی صاحب نے اس کو پڑھا، کہنے لگا یہ تحریفیں یہودی ہمیشہ کیا کرتے. مولوی صاحب نے جب اس کو پڑھا تو کیا کہا کہ یہ تحریفیں کیا ہے،
یہودی ہمیشہ کرتے ہیں، سمجھ رہی ہے کہ اب صرف اس پورے جو میرے منطق کا کہ مبتدا اور خبر تغایر فی المفہوم ہوتا ہے، لیکن تصادق فی المصداق ہوتا ہے، توافق فی المصداق، ما صدق علیہ دونوں کا ایک ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، سمجھے؟ یہ اس پورے کا جواب کیا ہے کہ ایک یہودیوں کی باتیں ہیں، یہودی کہہ دیا اس نے، جب یہودی کہہ دیا تو میں نے، مجھے لڑکوں نے بتایا، لوگوں نے بتایا، میرے بھی چمچے تو بہت ہیں نا دنیا میں، تو میرے چمچوں نے مجھے بتایا کہ فلاں پیر صاحب نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے، سمجھے؟ وہ بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، ہم لوگ تو طالب علم ہیں، یعنی ان کی علمیت کا میں معترف ہوں اور اللہ آپ کا بھلا کرے، لیکن یہ کہ جب یہودی کہہ دیا تو میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا اے بدبخت میں یہودی بول رہا ہوں میں نے کہا میں وہی یہودی بول رہا ہوں جس کو آپ نے یہودی کہا، خدا کے بندے، میں نے کہا ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا کہ آپ نے کہا کہ اس جیسا عالم کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ پوری دنیا میں موجود بھی ہے، سمجھے؟ لاکھوں انسانوں میں وہ مسئلہ گھوما پھرا کہ آپ نے کہا کہ یہ عالم میں اس کے مقابلے میں کسی کو بھی نہیں مانتا، وہ نیٹ پہ بھی موجود ہے، اور 2 منٹوں میں میری اور آپ کی یاری ختم ہو گئی، آپ نے یہودی بھی کہہ دیا مجھے، سمجھے؟ تو ہمارے دوست ہیں، بڑے پیارے ہیں، اور میں عرض کر رہا ہوں مضبوط علم کے مالک ہیں، اور علمی استفادہ بہرحال ایک دوسرے سے کرتے رہتے ہیں، تو کہنے لگے مولوی منظور یار اگر یہ نہ کہتا تو کیا کہتا، میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا کہتا کہ یہ نہ کہتا تو اور کیا کہتا، آپ بھی گھومے پھرے۔ فریقین کا جھگڑا یہ ہے کہ آیا روح پر نبی کا اطلاق ہوا ہی نہیں ہوا؟ خیال کر لیں قرآن میں روح پر بھی نبی کا اطلاق ہوا، بدون الجسم، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اس وقت انبیاء کے اجساد نہیں تھے، ارواح تھے، اللہ نے نبیوں کو کہا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ آپ اردو سمجھتے ہیں؟ دوسری آیت ہے سورہ احزاب کے اندر وَإِذَا أَخَذْنَا مِنْكَ وَمِنَ النَّبِيِّينَ مِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ، مِنْ کا کیا والنبیین، یہ دیکھو ایک قرآن دے دو جو مکمل ہو، میں وَإِبْرَاهِيمَ دے دے، تم لوگ بھی رمضان میں طرح دے دے، یہ دے دے، جزاکم اللہ۔ ادھر بھی روح پر نبی کا اطلاق ہوا ہے، وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ۔ ان دونوں مقامات میں نبی کا اطلاق روح پر ہوا ہے، اجساد مبارکہ بھی نہیں تھے، مان لیا ہے، سمجھتے ہیں؟ لیکن ان دونوں جگہوں پر نبی کا اطلاق روح پر ہوا ہے، استعارتاً ہوا ہے، اصلی معنی حقیقی وہ یہ ہے کہ روح مال جسد اس پر اطلاق ہوا ہے۔ اب کس کے دلائل کیا ہے کہ وہ استعارہ ہے اور حقیقی معنی یہ ہے، وہ میں آپ کو بتاتا نہیں، اتنا آپ کو صرف اس سے کہو کہ اگر مگر نہیں کہو، صرف الطاف نگر، سمجھے؟ زیادہ باتیں نہیں کرو، صرف یہ بتاؤ یہ نبی ہے یا نہیں ہے، جب ہے تو حیون ادھر ہے، سمجھے؟ اور سب سے بہترین فیصلہ سعودیہ والوں نے کیا، فتویٰ ہے میرے پاس، میں لا کر آپ کو دکھا سکتا ہوں، بل هو حی فی قبرہ بحیات برزخیت وسط بین حیاتہ فی الدنیا و بین حیاتہ فی الآخرہ۔ چاہے تو تقی سے آپ وہ کہہ دینا، وہ فتویٰ علماء بلد الحرام کی فتویٰ ہے۔ اس لیے حیات کے دونوں فریق قائل ہیں، حضرت اقدس مولانا حسین علی کی شاگرد بھی قائل ہے اور یہ بھی قائل ہے، بات صرف اس لیے کہ فی قبورہم ھذا یا فی اعلی علیین، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ حیات ہے، لیکن اکثر علماء دیوبند کہتے ہیں اور عرب علماء بھی فی قبورہم ھذا، اکثر علماء دیوبند کا مذہب، حضرت اقدس مولانا حسین علی اور ان کی شاگردوں کا مسئلہ یہ ہے۔ لیکن جو سرے سے تعلق روح بالبدن نہیں مانتا وہ گمراہ ہے، وہ تو عام اموات میں تعلق ہے،
پس چیزا ہے کہ نبی کو نہیں مانتا، سمجھے؟ اور کمال کا جیسے نوم النبی یغیر و نوم الناس، لوگوں کے نوم کے اسی طریقے پر نوم نبی کی جو موت ہے وصال ہے، اور اس وقت جو تعلق ہے اعلیٰ درجے کا۔ اب اس کے کمال کی وجہ سے بعض اس کو حیات دنوی کے ساتھ تعبیر کرتے، بینی حیات دنوی ہے، جیسے کہ المحند علی المفند میں وَعْلَمْ أَنَّ حَيَاتَهُ دُنْوِيَّةٌ لَا بَرْزَخِيَّةٌ، سمجھے؟ لیکن میں دنیا میں اس وقت میری دنوی زندگی ہے یا اخروی ہے؟ بولو، اس حالت میں آپ مجھے دفن کر سکتے ہیں؟ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس حالت میں آپ دفن کر سکتے ہیں؟ بے نہیں حیات دنیا ہے۔ اس لیے بات اس غریب فقیر کی ہے کہ حیات انبیاء بالاتفاق ہے، سمجھے؟ اب یہ ہے کہ ان قبروں میں یہ کہ اعلی علیین میں حیات کو دونوں فریق ہمارے، میں اپنے اکابرین کی بات کر رہا ہوں، سمجھے؟ اور تعلق بھی ثابت ہے، سمجھے؟ باقی یہ ایک کیفیت ہے اس کی، حیات دنوی ہے یا حیات برزخی ہے، یا حیات دنوی کی طرح ہے یا دنوی کی سی طرح ہے۔ یہ پنجاب والوں کی بس کی بات بھی نہیں ہے، جو کتابیں تو لکھتے ہیں لیکن مسئلہ نہیں۔ میں نے اس پر لکھا ہے اور حضرت اقدس کو میں نے دیا تھا، حضرت کے پاس بھی اس کا مسودہ ہے، یہاں ہمارے بھائی مولانا اظہار صاحب کا بھی اس کے پاس مسودہ ہے، حضرت کو میں نے لکھ کر کے دیا تھا، حضرت نے مجھے ایک رات میں نے یہ لکھا تھا، یہ رسالہ، یہ الارشاد المفید جو حضرت نے لکھا، مولانا خان بادشاہ شاندی کل نے، استاد سلیم اللہ، مولانا بنوری، مولانا رشید احمد، مفتی رشید احمد لدھیانوی کے خلاف جب اس نے یہ لکھا، اس کا جواب میں نے ایک رات میں لکھا، سمجھے؟ ایک رات میں، اور اس پر میں 10,000 انعام بھی لے چکا ہوں۔ اس وقت ہم کنگلوں کی تنخواہ 800 ہوتی تھی، 800,000 تنخواہ، 10,000 لیے کہ لے لیں۔ 200 صفحات کی کتاب ہے حضرت کے خلاف، مولانا بنوری کے خلاف، اما عقیدت حیات الانبیاء التي ذهب اليها هؤلاء الثلاثه فهم عقیدت مشرکی زماننا، یہ مشرکین کا عقیدہ ہے، ان تینوں کو مشرک کہا، اور یہ کتاب ہزاروں میں لاکھوں میں چھپ گئی اور تقسیم ہو گئی۔ حضرت نے کتاب مجھے دی، فرمایا کہ 4 مہینے لگے یا 5 مہینے، اس کو خوب پڑھو، خوب پڑھو، خوب پڑھو، خوب پڑھو، اور اس کا جواب ہمیں دے دو۔ تو آج بھی وفاق کے پاس بھی ہوگا، ادھر جامع فاروقیہ والوں کے پاس۔ مولوی صاحب میں نے آج 9 بجے 10 بجے حضرت سے لے لیا، آج ہی میں نے وہ 200 صفحہ پڑھا۔ رات کو مفتی عمران جو سیالکوٹ والے مولانا عادل صاحب کی سالی کا بیٹا ہے، جو وفاق میں اول آتا تھا، بڑا قابل تھا، مفتی صاحب ہمارے شاگرد تھے، اس کو میں نے بٹھایا، مغرب کے بعد پیتا میں نے پوری 200 صفحات دن میں پڑھی، سبق بھی پڑھا، کتاب بھی پڑھی، اور اس کا جواب میں مغرب سے لے کر کے فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے میں نے 100 سے زائد صفحات رکھا، سمجھے؟ صبح کو اس کو لے جا کر دونوں کتابیں، اپنا والا جواب الجواب اور وہ یہ لے جا کر حضرت کے ڈیسک پہ رکھا۔ حضرت آ گیا تو بھائی محبوب نے کہا، وہ محبوب ابھی تک ہے اس میں فاروقیہ میں، کہا یہ کیا ہے؟ کہا مولوی منظور نے لائے، وہ جو کل آپ نے دیا تھا۔ حضرت نے فرمایا عجیب بیوقوف ہے، عجیب احمق ہے۔ حضرت اس کو لے گئے، 1 ہفتے تک پڑھا، اور پڑھنے کے بعد آ کر کے فرمایا 2 مہینے میں بھی یہ کام ہم نہیں کر سکتے جیسے ظالم نے 1 رات میں کی، سمجھے؟ فرمایا کہ انعام کیا دوں؟ بلایا، انعام کیا دوں؟ میں نے حضرت 2 قسم کے انعام ہے، ایک آپ کی شان کے مطابق، دوسری میری شان کے مطابق۔ میرے شان کے مطابق جو انعام ہوگا وہ بہت تھوڑا ہوگا، آپ اپنی شان کو دے کر ذرا بڑھا دیں، ہماری شان تو کچھ بھی نہیں ہے، سمجھے؟ تو فرمایا کہ آپ بتائیں۔ میں نے کہا حضرت ایک بلوچ آدمی کا قرض دار ہوں، 10,000 روپے مجھ پر قرضہ ہے، وہ اگر دے دیں تو بہت اچھا۔ فرمایا یہ تو ہو گیا، اور بولو۔ میں نے کہا یہی بس ہے ہمارے لیے، سمجھے؟ میں نے زیادہ آپ پر بوجھ نہیں ڈالتے، یہی ہمارے لیے بس ہے، باتیں زیادہ لمبی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فریقین اس کو متعین کرے کہ نبی کہاں ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ مسئلہ میں نے عرض کیا، استعارتاً نبی کا اطلاق روح پر بھی ہوا ہے، سمجھے؟ لیکن روح مال جسد پر اس کا اطلاق ہوا ہے۔ اب میں تو ایک طالب علم، ہماری حیثیت بھی کچھ بھی نہیں ہے، سمجھے؟ اب ظاہر ہے کہ کیا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ یا مولانا پنجپیری پر میں کیچڑ پھینکنے والا نہیں ہوں۔ جب یہ اختلافات نہیں تھے تو میرے شیخ نے اپنے بیٹے عادل صاحب کو مولانا غلام اللہ کے پاس بھیجا، 2 مرتبہ تفسیر پڑھی،
عادل شہید نے. مولانا خالد صاحب ابھی تک موجود ہے, اس نے بھی 2 مرتبہ پڑھی. علامہ موسیٰ خان روحانی البازی کے بیٹے آج تک بھی موجود ہیں. کائنات میں اس جیسا عالم کوئی نہیں گزرا, سب کو سبحان اللہ. مفتی محمود کا شاگرد ہے, اس کو عرب بھی تسلیم کرتے. میں عربوں کی تحریریں بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ اپنی مثال آپ تھے. مولانا موسیٰ روحانی البازی بھی حضرت شیخ القرآن کے شاگرد تھے, سمجھے. یہ اختلافات پہلے نہیں تھے. اب وہ لوسی خطیب جو آ گئے دنیا میں, میرے جیسے لوسی جو نحمیر پڑھانے کے بھی قابل نہیں ہے, وہ مولانا حسین علی کو بھی گالی دیتے ہیں, کوئی عبداللہ درخواستی کو گالی دیتا ہے, کوئی مفتی محمود کو گالی دیتا ہے. مفتی محمود, عبداللہ درخواستی, انور شاہ کشمیری, یہ سارے حیات فی القبر کے اگر قائل ہیں تب بھی میرے سر کے تاج ہیں. اور مولانا حسین علی اگر فی علیین کے قائل ہیں تب بھی ہمارے سر کے تاج ہیں. تم اپنی حیثیت تو دیکھ لو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. ان کی تحقیقات ہے, وہ نصوص پر ان کو عبور حاصل ہے. عام غلیظ قسم کے, اس لیے میں نے ایک مناظر صاحب کو بولا, میں نے کہا کہ حضرت مولانا غلام اللہ کا میں شاگرد نہیں, خدا کی قسم, لیکن تم مسٹر غلام اللہ کیوں کہتے ہو, مرزا غلام اللہ کیوں کہتے ہو؟ کہتے مرزا غلام قادیانی. میں نے کہا کہ ہم بلوچ آدمی ہیں, ہم ایک بات کرتا ہے, سمجھے بھائی جان, تمہارا حشر وہ کرے گا کہ تمہیں اماں جی کا دودھ بھی یاد آئے گا, سمجھے. اور ہوا بھی, بلوچوں نے اس کی ایسی پٹائی لگائی, توبہ توبہ توبہ, بلوچوں نے ایسی پٹائی اس کی لگائی کہ الامان الحفیظ. اس لیے آپ صرف اتنا رکھیں, یہ عقیدہ ہے کہ حیات فی القبر ہے, انبیاء زندہ ہے, اس کی کیفیت کو اللہ جانتا ہے, سمجھیں. بس اتنی سے ہو گیا. باقی میں بعض علمی باتیں ہیں کہ استعارہ عاریہ تشبیہ میں فرق کیا ہے, وہ یہ حقیقت ہے, وہ مجاز ہے. عاریہ استعارہ ہے یا وہ حقیقت ہے, یہ مجاز ہے. اس کے دلائل کیا ہے؟ اس کے دلائل سعدیہ شیرازیہ سب کا مد ہے. کمزات ہو رہا, کمزات چون قابل شود گردت زند استاد ہو رہا. اس لیے ہم اپنے پاس رکھتے ہیں بہت کچھ, لیکن جو کچھ آپ کو بتایا لمبی کتابوں کی ضرورت نہیں ہے, مسئلہ چھوٹا سا, سمجھ رہی میں. بہرحال آپ چاہے یہودی سمجھے یا کچھ بھی سمجھے, حیات فی القبر ثابت ہے, اور یہی ہے نبی کا حقیقی معنی یہی ہے. اور وہ استعارتاً ہے, حیات فی القبر ہے, اس کی کیفیت کو اللہ جانتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر علیین میں کوئی مانتا ہے, تعلق روح کو مانتا ہے, اس کو زال اور مزل نہ کہیں. لیکن تعلق روح, تعلقات خمسہ کا کوئی انکار کرتا ہے تو کس کر کے پٹائی کرو. اگر تعلق کا بھی انکار کرتا کوئی, پھر کس کر کے. اور یہ جو ہمارے قابلین کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی, ایسی کے پیچھے نہیں ہوتی, سمجھے. باقی اللہ واسطے مولانا حسین علی ولی اللہ گزرا ہے, اس کو مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ, اور اسی طریقے مولانا پجبیری رحمۃ اللہ علیہ, یہ حضرات بڑے لوگ تھے, سمجھے. گالی ان کو نہ دیں, اپنی عاقبت تباہ نہ کرے. اور ان کے بالمقابل علامہ نور شاہ کشمیری, ان کے بالمقابل ہمارے پاکستان کے علماء, حضرت اقدس عبداللہ درخواستی جو حافظ الحدیث, مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ, امام اہل سنت مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ, میرے استاد ہیں, میں نے ان سے اجازت حدیث لی ہے. یہ سارے اکابرین ہیں, آپ تھوکیں تو مول منظور پر تھوکیں, ان پر نہ تھوکیں. بس اتنی سی گزارش ہے. یہ مسئلہ ہو گیا, باقی زور کے بعد ہوگا.